کتنا سخت حکم ہے درود کے حوالے سے. حضور نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے جس کا مفہوم ہے کہ بخیل ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ پھر بھی مجھ پہ درود نہ پڑے. اس لیے جی جب اللہ توفیق عطا فرمائے ایسا کو موقع بنے اسے فائدہ اٹھایا کریں. یہ بندے آتے جاتے رہتے ہیں, آپ اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کریں, آپ کو کیا لگے کو آ رہے ہیں کو جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. بندے تو آتے جاتے رہیں, اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر سے بھی کوئی سونی چیز ہے, پھر دوسری حدیث پاک اس سے بھی زیادہ سخت ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ شخص جنت کا راستہ بھول گیا جو مجھ پہ درود پڑھنا بھول گیا. ٹھیک ہے, اس لیے جب کبھی موقع بنے تو اس کو غنیمت جانا کریں. ہماری قوم کو ویسے بھی عادت ہے, مجھے ایک دفعہ نا کسی نے وہ اقرار الحسن کا کلپ بھیجا, اس نے پہلے بتا دیا, اس نے کہا جی ہم یہ کرنے لگے اور اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہماری پاکستانی قوم کی کیا حالت ہے. وہ اس نے نا ایک پل پہ بندہ کھڑا کر دیا, کسی دریا کا پل نہیں, عام یہ جو پل ہوتے ہیں نا بڑے, جیسے آپ بھی گجرات روڈ پہ ہے وہ آپ کو آگے گزار دیتا ہے, تو اس طرح کا ایک پل تھا. اس نے خود ہی بندہ کھڑا کیا, کیمرہ لگا ہوا تھا. اس بندے نے پتہ کیا کیا, وہ پل کے اوپر سے کھڑا ہو کے نیچے دیکھ رہا تھا. ایک موٹر سائیکل آیا اور موٹر سائیکل گاڑی تھلے کے ہوئے تھے, وہ بھی دیکھنا شروع ہو گیا. پھر دوسرا آیا, اس نے بھی کھڑی کی, وہ بھی شروع ہو گیا. وہ دیکھتے دیکھتے ڈھیر لگ گیا لوگوں کا, چینچیاں کھڑی ہو گئیں, لوگ کھڑے ہو گئے, سب کھڑے ہو کے نا نیچے دیکھ رہے ہیں. تو جو سب سے پہلے دیکھ رہا تھا وہ باہر آگے کہتا ہے پاکستانی قوم دا ہے. اس لیے یہ بدلیں اپنی اپنی عادتوں کو, وقت ضائع کرنا. اور قربان جاؤں, میں کہتا ہوں بدبختی ہے ادھر اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کو ذکر ہو رہا ہے, کوئی موبائل کھول کے لگا ہوا ہے, کوئی باہر دیکھ رہا ہے. یہ اہل جہنم کا تو ذکر ہی نہیں ہے. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر اہل جنت کو دکھ ہوگا اللہ جنتیوں کو اتنا نوازیں گے کہ دکھ والی بات ہی کوئی نہیں رہی ہے. لیکن حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر اہل جنت کو دکھ ہوگا تو ان لمحات پہ ہوگا جو اللہ کی یاد کے بغیر گزر گئے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو اب اگر ہم نے یہاں کے بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر نہیں کرنا تو پھر مجھے آپ بتا دو کہ ہم نے کرنا کہاں جا کے. اس لیے ذرا جی یہ دھیان رکھا کرو, جب درود پڑھنے کی باری ہے, جب اللہ کا ذکر کرنے کی باری ہے. اور کیونکہ مجھے اللہ اکثر احباب کہتے ہیں یار لوگ نہیں درود پڑھتے, آپ گفتگو شروع, میں بھی کیوں گفتگو شروع کروں, اور گفتگو کروں میں کیا, یہ تو میری گفتگو ہے, اور میں کیا گفتگو کروں, کیا میں ان کو سناؤں, ایک ہیر تھی کرانجا تھا, کیا سناؤں, گفتگو یہ ہے اور گفتگو ہے. اس لیے جب درود پاک پڑھنے کی باری آئے, اور یہ میری, چلو آپ شاید کہیں مصباحی صاحب کیا لگے ہوئے ہیں, میں آپ کو دلیل دے دیتا ہوں, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. حضور نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے. محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ صرف پڑھنا نہیں ہے, الحمدللہ, کیونکہ حضور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ صرف پڑھنا نہیں ہے. خود حضور نبی علیہ السلام کہ صرف پڑھنا نہیں, تو کیا کرنا ہے, او انت مجنون. محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں اس طرح پڑھنا ہے کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے. اب آپ سچ بتائیے گا, ہمیں دیکھ کے کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم دیوانے ہو گئے؟ لاؤ یہ دیوانی ہے واپس. اور باتیں تو بہت ہیں, میں قوم سے کہا کرتا ہوں یار ہم سے تو اس نے کوئی امتحان ہی نہیں مانگا, ہمیں تو وہ کہہ رہا قالینوں پہ بیٹھ کے پڑھو. امتحان تو انہوں نے دیے ہیں, حضرت بلال جنہوں نے کوئلوں پہ لیٹ کے پڑھایا ہے, ہم سے تو امتحان ہی کوئی نہیں مانگا. اس لیے میرے ایک بزرگ ہیں, وہ بڑی خوبصورت بات فرمایا کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ہمارے بڑے وہ ہیں جنہوں نے لوہے کے چنے چبائے, ہمارے بڑے وہ ہیں جنہوں نے لوہے کے چنے چبائے, اور ہم وہ ہیں مکھن کھاتے ہوئے بھی دان گھستے ہیں. اب تو مکھن ہے. یہ ہمارا بڑا خوبصورت نام ہے, حضرت سیدنا حارث محاسبی رحمۃ اللہ تعالی. کو عام نام نہیں ہے, آپ سند ہیں, دلیل ہیں, تصوف میں آپ کی پیروی کی ہے, امام ہیں آپ, امام کی حیثیت رکھتے ہیں آپ تصوف میں.
تو حضرت سیدنا حارث محاسبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مجھے پتہ چلا کہ فلاں جگہ ایک بزرگ رہتے ہیں، اب فرماتے ہیں میں ان کی زیارت کے لیے گیا، اور میں کہتا ہوں حضرت جی کتنا سونا دور تھا جب بزرگ بھی بزرگوں کی زیارت کرنے جایا کرتے تھے۔ اب تو کیا بزرگ ہو کیا غیر بزرگ، جس سے پوچھ لو وہ کہتا ہے بس میں ہی بزرگ ہوں، اور تو بزرگ رہا ہی کوئی نہیں دنیا میں۔ کتنا سونا دور تھا، کتنی کثر نفسی تھی لوگوں میں جب بزرگ بھی بزرگوں کی زیارت کرنے جایا کرتے تھے۔ تو اور کمال یہ تھا کہ وہ بزرگ بھی ایسے تھے کہ جن کی کوئی زیارت کرنے جاتا تھا اس کو بھی پتا ہوتا تھا یہ کیا سودا لینے آ رہا ہے، وہ بھی پھر پہلے وہ والی دکان سے جا کے رکھتا تھا۔ حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جب میں پہنچا نا ان بزرگوں کی بارگاہ میں تو کہتے ہیں آپ نے ایک لکڑی کے پیالے میں آٹا گھولا ہوا تھا، بڑا مزہ لے کے کھا رہے تھے۔ ہوتا ہے نا بعض دفعہ کچھ ہمیں کھانا پڑ جاتا ہے کہ ہمارا دل نہیں کر رہا ہوتا، لیکن کسی کا دل رکھنے کے لیے ہم کھا لیتے ہیں، تو پھر ہوتا کیا ہے کسی نہ کسی طرح اظہار ہو جاتا ہے کہ جو اس نے کھایا اس کا کھانے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ اب کہتے ہیں حضرت کھا تو آٹا رہے ہیں لیکن حضرت کے چہرے سے کہیں کچھ ایسا نہیں ہے کہ پتہ لگے کہ حضرت بڑا اوکھا کھا رہے ہیں، کوئی حزن نہیں ہے، کوئی ملال نہیں ہے، حضرت بڑے خوش و خرم ہیں۔ میں بڑا حیران ہوں بھائی ایسی کیا فتح پڑی کہ پانی میں آٹا گھول کے کھانا پڑے گا۔ اور میں آپ کو اپنا تجربہ بھی بتاتا ہوں، ظاہر ہم نے بات سنانی ہوتی ہے، تو میں نے کہا کہ یار یہی نہ ہو کہ کل میں اسی بات پہ پکڑا جاؤں، کیونکہ قرآن میں تو اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، بھائی وہ بات کیوں کرتے سنت جو تم ہوتی نہیں کرتے۔ تو میں نے کہا چلو اس طرح ہوتا ہے کہ ایک دفعہ نا میں آٹا کھا لیتا ہوں تاکہ بات سنانے والا تو بن جاؤں گا۔ اور میں نے جناب ایک دن اپنی گھر والی سے کہا کہ یہ تھوڑا سا نا آٹا ڈال دو مجھے۔ وہ کہتی کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا میں نے کھانا ہے۔ وہ کہتی آپ سے نہیں کھایا جائے گا۔ میں نے کہا نہیں میں کھا لوں گا، تو ڈال آٹا۔ اس نے اتنا سا نا آٹا ڈالا، میں نے تھوڑا سا پانی ڈالا، اس کو مکس کر لیا، لوری کو اتنا آٹا بناؤں گا، میں نے اس کو اکٹھا کر کے نا منہ میں رکھا۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا اتنا عجیب و غریب اس کا، آپ ٹرائی کر لیجیے گا کبھی، تھوڑا سا نا آپ ٹرائی مار لیجیے گا، اتنا اس کا عجیب و غریب ذائقہ کہ حضرت جی میں نے بڑی کوشش کی کہ میں اس کو زبردستی نگل جاؤں، میری آنکھوں میں پانی اتر آیا، قے کی کیفیت ہو گئی، لیکن وہ مجھ سے آٹا کھایا نہیں گیا۔ لیکن قربان جاؤں پھر ان پہ حضرت ایمی تو نہیں پھر کسی نے لکھا تھا تیرے عشق میں اے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، تیرے عشق میں اے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، صبر ایوب کیا گریہ یعقوب کیا۔ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوں کہ بھئی ایسی کیا فتح پڑی کہ پانی میں آٹے گھول کے کھانا پڑ گیا۔ تھوڑی سی محنت کرتے، اس کو گوندھ لیتے، تندور میں آگ لگاتے، پیڑے بناتے، روٹی لگا کے کھاتے۔ کہتے جو سوال میرے دل میں تھا میں نے حضرت سے پوچھ لیا، میں نے عرض کی حضور اس کو گوندھ لیتے، اتنی دیر تندور میں آگ لگاتے، روٹی لگا کے کھاتے، پانی میں آٹا گھول کے کیوں کھا رہے ہیں؟ اور فرماتے ہیں وہ مجھے آگے سے جواب دیتے ہیں حارث میں نے اس آٹے کو گوندا اس لیے نہیں کہ اگر گوندنے بیٹھتا تو وقت لگ جاتا، میں نے تندور میں آگ اس لیے نہیں لگائی اگر لگاتا تو وقت لگنا تھا، پیڑے اس لیے نہیں بنائے وقت لگنا تھا، روٹی اس لیے نہیں لگائی وقت لگنا تھا، اس کو پھر چباتے کھاتے نگلتے وقت لگنا تھا۔ وہ ذائقہ تو یہاں ہی ہے نا، بھرنا تو پیٹ ہے، نیچے جا کے سارا کچھ ہی برابر ہے، نیچے جا کے سارا کچھ ہی برابر ہے۔ تو اس لیے میں نے پانی میں آٹا گھول کے کھا لیا ہے، جو وقت بچے گا نا میں اپنے یار کو تھوڑا اور یاد کر لوں گا۔ حضرت آج ہمارا